اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم پڑھ رہے تھے سورہ یوسف کی آج ہم 30th آیت سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ سے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ۔ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا تھا نا، وہ پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے کہ جو اس آدمی کی بیوی جس گھر میں یوسف علیہ السلام پال رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، اور تو اس میں کیا واقعہ ہوا تھا وہ آپ نے سن لیا پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی گورنمنٹ آفیشلز ہوں اور اس طرح سے، اور چھوٹی یعنی کہ کمیونٹی ہو، بہت بڑی جس طرح کی یہ ہماری آج کل کی کمیونٹیز ہیں، ان میں بھی پھیل جاتی ہے بات، لیکن اگر چھوٹی کمیونٹی ہو تو زیادہ جلدی پھیل جاتی ہے بات، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ یہ جو واقعہ تھا، یہ دس بیکیم دا ٹاک آف دا ٹاؤن، ساری شہر میں نا اس کی وہ کرنے لگ گئے کہ یعنی اس کی جس کو کہتے ہیں ٹاک آف دا ٹاؤن، بس سمجھ لینا یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا جب یہ واقعہ۔ تو کیا ہوا کہ جو اس شہر میں جو عورتیں تھیں نا، وہ یعنی کہ عورتوں کو تو اللہ نے ایک بات کرنے کے لیے کسی ٹاپک کے اوپر، تو وہ ساری جو عورتیں تھیں اس کی شہر میں جو خواتین تھیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے ان کے آپس میں لنکس بھی ہوتے ہیں، وہ آپس میں گپ شپ بھی، اور یہ وہ سارا، تو وہ شی بیکیم دا ٹاک آف دا ٹاؤن، ٹھیک ہے نا، دیٹ ایونٹ۔ تو انہوں نے سب عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو دیکھو یہ جو عزیز، وہ عزیز تھا، عزیز مینس کہ کسی چیز کے اوپر وہ یعنی اتھارٹی تھا، وہ وزیر شزیر کوئی ہوگا، ہے نا۔ عزیز کا مطلب ہے ہی واز این اتھارٹی اوور سم تھنگ، یعنی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ وزیر مال تھا یا وزیر خزانہ تھا یا وزیر فلانا تھا، تو بہرحال یہ کہ وہ کوئی ایک اتھارٹیٹیو بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کی وہ جو خواتین تھیں وہ کہنے لگی کہ وہ جو عزیز کی بیوی ہے نا، دیکھو اس نے کیا کام کیا ہے، وہ دیکھیں اس کا وہ غلام تھا، اور وہ غلام کو یعنی اپنا وہ اس کے ساتھ یعنی اپنا لائزن جوڑنا چاہ رہی ہے، اور یہ وہ نا، تو قد شغفہا حبا، اس کو شاید اس سے کوئی لو ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے، یا اس کو اس کے دل میں بس اس کی محبت جو ہے نا وہ شاید گھر کر گئی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو بڑی غلط بات ہے، یہ بڑے مطلب گمراہی کی بات ہے کہ غلام جو گھر میں ایک طرح سے سرونٹ کے طور پہ، یا مطلب سلیو کے طور پہ، جو سرونٹ بھی نہیں، خریدا ہوا سلیو تھا، وہ واقعی میں خریدے ہوئے سلیو تھے یوسف علیہ السلام۔ تو ایک خریدے ہوئے سلیو کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ قائم کرنا، تو دیٹ از ویری رانگ وے، ضلال، گمراہی کا راستہ ہے، یہ بہت غلط راستہ ہے، بالکل کلیئرلی یہ بڑا غلط ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، ٹھیک ہے جی، یہاں تک۔ تو جب اس نے جو بیوی تھی جس نے یہ سارا چکر چلایا ہوا تھا، وہ جو تھی بیوی، جو ان کی عزیز کی بیوی تھی، اس نے جب سنا یہ ان کی یہ جو مکر تھے، یعنی وہ ایک طرح سے دیکھنا چاہ رہی تھی کہ یہ اتنی بڑی کون سی شے ہے جس کو جو غلام ہے، اور یہ جو ہے یہ اس کے اوپر یعنی کہ اس کے ساتھ ہی اپنا ریلیشن شپ قائم کرنا چاہ رہی ہے، تو وہ دیکھیں تو مطلب ہے کیا شے وہ، تو وہ یہ ان کی چال تھی، اس طرح کی باتیں کر کر کے تو وہ یہ چال چل رہی تھی کہ کسی طرح سے ہم اس کو دیکھیں۔ تو اس نے جب اسے ان کے اس چال کا پتہ چل گیا، اس نے سنا کہ یہ وہ عورتیں کہتی پھیر رہی ہیں، تو انہوں نے ان سب کو ایک گیٹ ٹوگیدر میں بلایا، ٹھیک ہے نا، ایک گیٹ ٹوگیدر میں بلایا، اور ان کو ایسے آپ دیکھتے ہوں گے یہ جو عربز ہیں، یا ایون ہمارے بلوچستان وغیرہ میں بھی، اور یہ کے پی جو آج کل خیبر پختونخوا جسے کہنے لگے، وہاں بھی وہ صوفاز اور اس کا فیشن نہیں ہوتا، بلکہ وہ نیچے زمین پہ ایسے بچھا دیتے ہیں اور اس پہ تکیے لگا دیتے ہیں۔ تو اٹ میں بھی کہ یہ یہی سسٹم ہو۔ بہرحال انہوں نے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا
جس میں کہ بڑا کمفرٹیبلی تکیوں کے ساتھ وہ جیسے کشن کے ساتھ بندہ آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اس طرح سے بیٹھنے والی ایک اس نے گیٹ ٹوگیدر کا ارینجمنٹ کیا۔ اور کیا کیا؟ اور کیا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس نے ایک چھری پکڑا دی۔ چھری پکڑا دی کس لیے؟ جو فروٹ وغیرہ ان کے سامنے رکھا، ظاہر ہے گیٹ ٹوگیدر ہے تو سوکھے منہ سے تو اتنی بڑی بڑی بگ بات نہیں نا گیٹ ٹوگیدر کرتی۔ آپ لوگ ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، یہ ہمیشہ کی بات ہے کہ اگر گیٹ ٹوگیدر کریں گے تو یو ہیو ٹو ارینج سم فوڈ، تو وہ انہوں نے کوئی پھل وغیرہ جو بھی رکھے ہوں گے انہیں کاٹنے کے لیے اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی، ٹھیک ہے۔ یہ سکینن جو ہے یہ بھی عربک ورڈ نہیں، پیچھے میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا نا، یہ اس کی حبشہ کی زبان میں چاقو یا چھری کو سکین کہتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قصہ سنا رہا ہے، تو قصہ سناتے سناتے ہم کبھی کوئی پنجابی کی کہاوت بھی بول دیتے ہیں، انگلش کی بھی کوئی بول دیتے ہیں، جو آگے آڈینس ہوتے ہیں ان کے مطابق، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آڈینس ساری دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یہ لفظ سکینن کا کہ ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری پکڑا دی، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور اس یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا یہاں آؤ، ان کے سامنے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیچارہ غلام ہے، وہ تو انکار نہیں کر سکتا، جو جہاں مرضی بلائے، وہ چاہے عورتوں کی محفل میں بلائے چاہے آدمیوں کی محفل میں، تو ہی ہیز ٹو اوبے، ٹھیک ہے، ہی از اے سلیو۔ تو اس نے اس کو کہا کہ یہ ذرا ان کے ذرا سامنے آؤ، یوسف علیہ السلام سے کہا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، تو جب انہوں نے اسے دیکھا تو اس کی یعنی کہ جو اورا تھا، پتہ ہے نا اورا کا، میں نے بتایا نا مطلب آپ کو، ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے جو کہ یعنی اس جیسے خوشبو ہوتی ہے پھول کی، پھول کا اورا کیا ہے؟ اس کی خوشبو ہے، یو کینٹ اس کو، یعنی وہ لہروں میں پھیل رہی ہوتی ہے، باہر نکل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر سے نکل کے باہر پھیل رہی ہوتی ہے، اور اپنی جو اس کا جو ماحول ہوتا ہے، پھول کی خوشبو جو وہ اپنے سارے ماحول کو خوشبودار بنا رہی ہوتی ہے نا، خوشبو والا پھول ہو تو، بلکہ بیچارے جو ایویں شیویں بھی پھول ہوتے ہیں ان میں بھی ہلکا سا ایک ہوتی ہے فریگرنس۔ تو بہرحال اسی طرح سے ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے، وہ اس یعنی اسے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے اس وہی جو ریز ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اتنا تو میں سائنٹیفکلی تو آپ کو نہیں سمجھا سکتی، مگر آپ لوگ اورا کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو فوراً آئے گی سمجھ کہ گرانی کچھ جو کہہ رہی تھی بیچاری ان پڑھ سی باتیں کر رہی تھی، لیکن آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی۔ جو ہر انسان کا ایک اورا ہوتا ہے، اور وہ اورا جو ہے وہ ان کو جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں انہیں وہ انفلوئنس کرتا ہے، وہ اورا جو ہے وہ ان سب کو انفلوئنس کرتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا، کوئی میرا خیال ہے شاید کوئی حدیث بھی ہے، آئی ایم ناٹ شیور، بٹ یہ کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، میرا خیال ہے کہ ہے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، یعنی اگر تم کسی کوئلوں والی اس کے پر بیٹھو گے تو تمہارے اوپر بلیک ڈسٹ ہی کم از کم اڑ کے تو پڑے گی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھے لوگوں کے پاس، تو وہ اچھے لوگوں کا اورا جو ہوتا ہے دیٹ انفلوئنسز یو، دیٹس وائی کہ وہ جو کہا ہوا ہے نا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ہے نا، اور اپنی صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے، اور اس ٹائپ کی جو چیزیں وہ اس لیے۔ تو جب انہوں نے ان کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو وہ تو مطلب جس کو کہتی ہیں ان کو بڑی، ان کا جو اورا تھا وہ اتنا گریٹ اور اتنا گرینڈ تھا کہ وہ مطلب جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایسی ہو گئی، حقی بکی ہو گئی، اور اب پھل کاٹ رہی تھی تو پھل کاٹتے کاٹتے دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں چھری ہے لیٹ سے یہ، اور یہ میں نے ہاتھ میں پھل پکڑا ہوا ہے، تو کوئی بڑی عجیب میرے سامنے کوئی چیز آ جائے، یہ بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز آ جائے، تو میں کاٹتے کاٹتے میں بھی کہ میں اپنا ہاتھ بھی ساتھ ہی کاٹ لوں، ہے نا۔ تو یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہی خوبصورت، یہ آسن القصص کا ہے نا، تو اٹس واقعی آسن القصص ہے۔ اور تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے
جب اس کو دیکھا تو اس کے اورے نے انہیں اتنا زیادہ انفلوئنس کیا. اکبر نہا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو نہو اکبر نہو انہوں نے اس کو بہت ہی کوئی گریٹ اور گرینڈ اور بہت ہی کوئی مارولس قسم کی چیز سمجھا. ٹھیک ہے, اس کے اورا سے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی کوئی خوبصورت تھے, میں بھی کہ یہ بھی بات ہو کہ بہت ہی کوئی خوبصورت, یعنی ایکسٹرا آرڈنریلی خوبصورت اگر وہ کوئی تھے تو انہوں نے یعنی کہ اس کو دیکھتے ہی وہ اتنی حیران اور ہکا بکا ہو گئی کہ وہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ لی, اپنے ہاتھ کاٹ لیے. تو وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ, انہوں نے کہا حاشا للہ یہ انسان تو لگتا ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی بہت ہی کوئی مخلوق, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بہت ہی عزت دار فرشتہ لگ رہا ہے. جو بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی فیسز کے اوپر وہ اتنا یعنی جس کو نورانی چہرہ کہہ دیتے ہیں, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ان کی جو ان سائڈ ہوتی ہے وہ ان کی شکلوں کے اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ واقعی میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ حاشا للہ یہ انسان نہیں ہے, بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی بڑا عزت والا فرشتہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ, اس نے پھر اس وقت اس عزیز کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے لعنت ملامت کر رہی تھی نا, کہ یہ پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گئی ہے, یہ غلام کے چکر میں پڑ گئی ہے, یہ کس قسم کی عورت ہے, فلانا ہے. اب سمجھ میں آئی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, اور یقیناً میں نے ہی اس کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا تھا اپنی طرف سے, مگر وہ بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور اگر یہ جو میں اس کو کہہ رہی ہوں یہ نہیں کرے گا تو یا تو میں اس کو یا تو یہ پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا یا پھر بڑا ہی ذلیل ہوگا. میں اس کا یعنی پیچھا یعنی چھوڑنے والی نہیں ہوں. یہ جو کچھ یہ اگر نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو یعنی یا تو یہ قید کر دیا جائے گا تو یا پھر یہ بڑا ذلیل ہوگا. جب اس نے یہ کہا تو اب جو اللہ کا وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, جس کی وجہ سے اس نے اس عورت کی ٹیمپٹیشن کو اپنے آپ کو روک لیا. اس نے اللہ کی جو ساری اس کی سوچ تھی, جو برہان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دماغ میں ٹھک کے بیٹھی ہوئی تھی, جب اس نے اس کے متعلق اپنی رائے دیکھی. دیکھیں یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو یا تمہارے بیچ میں کوئی جھگڑا یعنی کہ کوئی کنفیوژنس ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے کدھر جاؤ؟ اللہ کی کتاب کی طرف. تو یہ وہ تو پیغمبر کا بچہ, پیغمبر کا پوتا, پیغمبر کا پڑ پوتا ہے, اس کے تو دماغ میں یہ پکی بات ہوگی نا, یہ والی دلیل اس کے یوسف علیہ السلام کے دماغ میں پوری طرح سے بیٹھی ہوئی ہوگی. اس نے اس دلیل کے متعلق انہوں نے اپنی رائے قائم کر لی ہوئی ہوگی. تو اس وقت اگر وہ رائے ان کو اپنی نظر نہ آ جاتی اپنے رب کی دلیل کی کے متعلق جو انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہوئی تھی وہ انہیں نہ یاد آ جاتی تو وہ بھی کر بیٹھتے وہ بلا کام جو وہ عورت جس کی طرف انہیں بلا رہی تھی, ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ یہ تھی کہ انہو من عبادنا المخلصین, وہ میرا غلام تھا, وہ کبھی بھی کسی لسٹ کا غلام نہیں بن سکتا تھا, وہ میرا غلام تھا. وجہ پردادا, دادا, باپ, سارے پیغمبر, خود بھی وڈ بھی پیغمبر, تو ظاہر ہے پھر وہ تو اس کو جو اس نے جو ہاں یہ بھی ہے نوح کا بیٹا بھی تھا, نہیں سنا تو نوح کا بیٹا غرق ہوا, لیکن یہ سننے والے لوگ تھے سارے, تو اس لیے یہ بھی پیغمبر بنتے گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کو چوز کرتا ہے جو اس کی سن رہا ہو, ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ کہا ہے نا کہ وہ میرا خالص بندوں میں سے تھا. اب جب اس نے یہ کہا نا کہ یا جو میں کہتی ہوں میں نے کر کے ہی چھوڑنا ہے, لیکن اگر یہ نہ مانا تو یا تو اس کو قید کر دیا جائے گا یا پھر اس کو ذلیل کسی اور طرح سے کیا جائے گا. تو اب اس خالص اللہ تعالیٰ کے غلام نے, اس اللہ تعالیٰ کے خالص غلام نے جس کو اللہ نے
مہر لگا دی ہے کہ انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے مخلص غلاموں میں سے تھا۔ تو اس مخلص غلام نے کیا کیا؟ اس نے کہا کالا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اس نے کہا کہ اے میرے رب، پھر یہ قید ہی میرے لیے اس چیز سے بہت بہتر ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے نا، تو قید میرے لیے پھر بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اے میرے رب تو مجھ سے ان عورتوں کی یہ مکر بازیاں اور چال بازیاں دور نہیں کرے گا، تو مجھ سے دور نہیں کرے گا، تو میں ان کی طرف کہیں ہو نہ جاؤں، اسبو الیہن، تو پھر میں ان کی طرف کہیں پہنچ نہ جاؤں، ان کی چال بازیوں کے بیچ میں پھنس نہ جاؤں، اور میں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، میں نہیں ہونا چاہتا۔ فوراً دیکھیں کہ جب بھی کوئی ٹیمپٹیشن آپ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے کہ پناہ میں لے لے مجھے میرے رب۔ یاد رکھیے گا یوسف علیہ السلام کے اس قول کو کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ قید مجھے منظور ہے، ان کی چال بازیاں منظور نہیں ہیں، اگر تو میرے سے ان کی چال بازیوں کو دور نہیں کرے گا اور کوئی سبب پیدا نہیں کر دے گا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے تو میں تو پھر کہیں ان میں پھنس ہی نہ جاؤں، ٹھیک ہے۔ فاستجاب لہ ربہ، تو رب تو بیٹھا ہی ہوا سننے کے لیے، تو اس کے رب نے اسے جواب دیا اس کی پکار کا، اس دعا کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے رب نے اسے جواب دیا، فصرف عنہ کیدہن، اور اس سے ان کے مکروں کو، ان کی چال بازیوں کو دور کر دیا، ٹھیک ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقین کر لو کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کس دل سے کیا دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ اس کو اسی طرح سے سنتا ہے اور پھر اسی طرح سے اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ ان کے ایگزیکٹ میننگ ہے۔ فاستجاب لہ، اس نے انہیں جواب دیا، اس کے رب نے اسے جواب دیا اور اس سے ان عورتوں کے مکروں کو دور کر دیا۔ یقین کر لو کہ وہ اسی طرح سے دعاؤں کو سنتا ہے اور جانتا بھی بڑی اچھی طرح سے ہے کہ کس دل سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، کس طرح سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جانتا بھی بڑی اچھی طرح سے۔ تو فوراً اس نے کیونکہ ایک کلیئر بات کہی یوسف علیہ السلام نے کہ میں اللہ جی مجھے اپنے اوپر اتنا وہ کوئی نہیں ہے، آپ اگر اس کو میرے سے دور نہیں کریں گے تو آئی کین بی انٹینگلڈ، میں اس میں پھنس سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر حالانکہ ان کو ساری بات کا تو علم ہو گیا ہوا تھا نا، اس کے عزیز کو ہو گیا ہوا تھا جو اس کا ہسبینڈ تھا، تو باقی بھی سب کو ہو گیا تھا، جو کچھ انہوں نے دیکھی تھی نشانیاں، یعنی کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، وہ پیچھے بھاگی، اس کو پیچھے سے کھینچا تو پیچھے سے پھٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اٹیک کر رہا ہوتا تو سامنے سے پھٹتا، سمپل سی لاجک ہے یہ، مطلب بڑی زبردست اس کے اندر آپ کو ہر چیز میں ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے دور کر دیا۔ اچھا، حالانکہ انہوں نے ثم بدا لہم، حالانکہ انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ بھی لی تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے قید ہی کر دیں، یہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے تاکہ یہ جو پھیل گئی ہے بات یہ دب جائے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی کسی بھی واقعے کو دبانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کی جو مین کوئی کیریکٹر ہوتا ہے اسے غائب کر دیتے ہیں، تو یہ انہوں نے کیا کہ اسے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب بڑے حیران، میں جو بچوں کو سنا رہی تھی وہ بڑے حیران کہ جی اس کا پردادا بھی پیغمبر تھا، وہ بھی پیغمبر تھا، اور اس کا دادا بھی، اس کا باپ بھی، اور وہ خود بھی پیغمبر وڈ بھی تھا، تو اس نے بیچارے نے کیا کیا تھا، اسے کیوں قید میں ڈالا؟ بڑے ظالم تھے۔ میں نے کہا یس آف کورس، ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں، ایسے لوگ انجسٹسز کرتے ہیں، اور یہ انجسٹس جو ہوتا ہے یہ اپنے بندے کو دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یہ انجسٹس کیوں کرنے دیا، کیوں قید میں
ڈلنے دیا اتنے نیک آدمی کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں ڈلنے دیا؟ اس لیے ڈالنے دیا کہ دیکھیں پہلے وہ بچپن میں ان کو کنویں میں پھینکا، یہاں پہ آئے بازار میں بکے، بازار میں سے نکلے تو عورتوں نے حملہ کر دیا، عورتوں کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ اب سنتے جائیں آگے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے بندوں پہ جو اس نے جن کو درجے جن کے بلند کرنے ہوتے ہیں نا بچوں، اس کو یاد رکھیں گے، بات کو اس کو یاد رکھیے گا کہ جن کے درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلند کرنے ہوتے ہیں ان کو آزمائشیں آتی ہیں۔ اس کا کیا قصور تھا یوسف علیہ السلام کا کہ بچپن میں ان بیچاروں کو جا کے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے نا؟ تو یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، کائنڈلی ان کو یہ سمجھا کریں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا درجہ بلند کرنے کے لیے دیے ہیں۔ وہ اقبال کا تو شعر ہے نا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب اچھا، تندیے باد مخالف چلنے والی جو ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مت گھبرا، وہ تیز چل رہی ہے، مت عقاب ایگل کو کہہ رہے ہیں کہ تو اس سے نہ گھبرا، یہ جو تیرے خلاف ہوا چل رہی ہے، الٹی ہوا چل رہی ہے، تیرے جدھر تو اڑنا چاہتا ہے ادھر سے الٹی ہوا چل رہی ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ This causes you to fly above and high of all these hurdles، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اقبال نے حصہ کہا تھا، تو یہ میں آپ کو اس لیے زیادہ کرتی ہوں کلیئر کہ بہت زیادہ انفارمیشن، بہت زیادہ غلط سلط بھی اور بہت صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پوری طرح سے اس کو گریسپ کرنا چاہیے، اس یوسف علیہ السلام کے قصے کو، بلکہ ہر آیت کو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے میں اتنی وضاحت سے آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیا ہوا جب وہ ان کو قید میں ڈال دیا، وہاں کیا ہوا؟ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اب وہاں پہ ان کے ساتھ اسی قید خانے میں دو اور ایک نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا ان کے ساتھ۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، اب انہوں نے، اور بھی تو قیدی ہوں گے نا، صرف یہ تین ہی قیدی تو نہیں ہوں گے، اور بھی قیدی ہوں، میں بھی اور بھی ہوں اور میں بھی نہ ہوں، لیکن وہ فوراً انہوں نے آ کے، ان میں سے ایک نے کہا آ کے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، آصر و خمرہ، کہ میں اس زمانے میں شراب حلال ہوتی ہوگی یا حرام، آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ کہ وہ کہہ رہا ہے، اور یہ بادشاہوں وغیرہ کے لیے تو ہمیشہ ہی حلال رہتی ہے نا، ہر الٹی چیز بھی ان کے لیے حلال ہوتی ہے اور ہر صحیح چیز بھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں، نچوڑ کے نا، جیسے انگوروں کو نچوڑ کے اسی سے شراب بنتی ہے نا، تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے کہ میں جیسے شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر، اب دوسرے نے کیا کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تاکلہ الطیر منہ، تو اس نے کہا، دوسرے نے کہا، اب ایک بندے نے یہ اپنا خواب سنایا کہ میں شراب بنا رہا ہوں یا نچوڑ رہا ہوں یا پریپریشن اس کی کر رہا ہوں یا سر بھی ایون کر رہا ہوں، کچھ بھی اس کا آپ مطلب لے لیں، ٹھیک ہے؟ آسے روک ویسے مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، ٹھیک؟ تو دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے سر کے اوپر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، یہ روٹیاں آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ جو کھاتے ہیں ہم لوگ روز، یا بریڈ یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہر ایک علاقے کی اپنی اپنی روٹی ہوتی ہے، اس کو خبز کہتے ہیں، وہ لوگ خبز کہتے ہیں عربک میں۔ تو وہ کیا کہ وہ تاکل الطیر منہ، تو وہ روٹیاں میں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے جو ہے نا وہ آ کے چونچے مار مار کے وہ روٹیاں کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں خبر دیجئے ان خوابوں کی تعبیر۔ انا نراک من المحسنین، ایسا ہے، یقین کر لو اس بات کا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں۔ اب میں نے کہا نا کہ وائے یوسف، اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ بندہ جس سے وہ یہ خواب اپنا، نہیں، وہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کام بڑے صحیح کرتا رہتا ہے، سارا وقت کوئی نہ کوئی بھلا کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قید کے اندر بھی وہ بھلا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنی کوئی
اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہوگا، یا کچھ کسی کوئی گرنے لگا ہے تو اس کو سنبھال لیتا ہوگا، کوئی فرش پہ گندی چیز گری ہوئی ہے یا کچھ ہے اس کو اٹھا، کوئی بھی بھلائیوں کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا یہ ہے کہ تم بھلائیوں کے کام کرتے رہتے ہو، بھلائیوں کے کام جو لوگ کرتے ہیں ان میں سے ایک ہم تمہیں دیکھتے ہیں، تو اس لیے ہم تم سے اس کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں۔ یعنی اس میں کیا بات ہے؟ اس میں بات یہ ہے کہ تعبیر جو ہے خوابوں کی، وہ ایسے ہی ہر طوطے والا فال جو نکال رہا ہوتا ہے وہ نہیں بتا سکتا۔ جو کوئی محسنین میں سے ہو، جو کوئی اچھے واقعی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام کر رہا ہو اور بالکل خالص بندہ ہو، اللہ کا خالص غلام ہو، وہ بتا سکتا ہے۔ تو کالا، انہوں نے کہا لا یاتیکما طعام ترزقانہ نہیں الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما یاتیکما، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا جو کہ تمہیں کھلایا جاتا ہے، لیکن میں تمہیں ان دونوں کی باتوں کی خبر، ان کی تعویل کی خبر میں تمہیں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تمہارا کھانا جو تمہیں سرو ہوتا ہے نا، کھانا قیدیوں کو کھانا تو دیتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ جو کھانا قیدیوں کو تمہیں سرو ہوگا نا، اس کے سرو ہونے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکم مما علمنی ربی، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہوئی ہیں۔ کوئی میں، ٹھیک ہے، تم نے کہا کہ یو آر من المحسنین، آپ محسنین میں سے ہیں، اس لیے ہم آپ سے پوچھیں، لیکن میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، مجھے میرے رب نے یہ علم سکھایا ہوا، ٹھیک ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یقین کر لو کہ میں نے ایک ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کی باتیں مانتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت سے وہ انکار کرتے ہیں، یعنی انہیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہیں ہے۔ دیکھو کہ اس طرح سے میں اتنے ایک عزیز کے گھر میں پل رہا تھا اور مجھے اس نے بڑی اچھی طرح پالا، لیکن وہ یعنی کہ ان کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہیں ہے کہ وہ مجھے اتنے بڑے گناہ کے اوپر آمادہ کر رہی ہے اس کی بیوی، تو یعنی کہ انہوں نے الٹا مجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ That they don't have any concept of accountability by Allah subhanahu wa ta'ala، آخرت کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں جو ہوں، میں اپنے آبا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی پیروی کرتا ہوں، ان کے طریقوں کی میں پیروی کرتا ہوں۔ میں اس لیے میں چھوڑ آیا ہوں ان ایسے لوگوں کو کہ جنہیں نہ اکاؤنٹیبلٹی کا، آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کا نہ خوف ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اللہ کی مانتے ہیں، نہ ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی بھی ماننی پڑیں گی نا، پہلے انکاری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، دیکھیں وہ بندے مطلب کہ اس میں دیکھیں اس میں کیا پوائنٹ ہے کہ جو ہی انہیں اس قابل سمجھا کہ ان سے آ کے ایک بات پوچھیں، تو انہوں نے اس ٹائم کو ضائع نہیں کیا، اس کو فوری طور پہ ان کو سمجھانے کا کہ ان میں کوئی اتنی سینس ہے کہ یہ ایک اچھے بندے کو اچھا بندہ سمجھ رہے ہیں، تو مجھے بھی فوری طور پہ انہیں وہ بات سمجھانی چاہیے جو دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان کو تو میں چھوڑ آیا ہوں، اور میں پیروی کس کی کرتا ہوں؟ اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقے کی، ملت، اور ما کانا لنا ان نشرک باللہ من، ہمارے لیے کیا بات ہے، کیا وجہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹرائک دا آئرن وائل ہاٹ، جب کوئی موقع ہو تو پھر اس وقت آپ بات کریں گے تو وہ آپ کی بات کا وزن بھی ہوگا اور اس کا اثر بھی ہوگا۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھی ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی اور شے کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ زیادہ دیا ہوا ہے، یہ اس کا فضل ہے ہمارے اوپر، اور لوگوں کے اوپر بھی یہ اس کا فضل ہے،
لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس فضل کی قدردانی نہیں کرتے. یشکرون، اس کی قدردانی نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ اس فضل کی، اس نے فضل سب ہم پہ بھی کیا ہوا ہے اور لوگوں انسانوں کے اوپر بھی فضل اس نے کیا ہوا ہے، سب کو بھیجے ہوئے ہیں پیغام. یہ نہیں کہ صرف، لیکن وہ نہیں، قدردانی اس کی نہیں کرتی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ کیا بہت سارے تمہارے مالک ہوں. اب یہاں ارباب کا مطلب وہ والا رب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا مطلب ہے. اس نے کہا کہ اگر تم، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بہت سارے اگر تمہارے آقا ہوں تو ول یو بی ایٹ ایز، کیا تمہیں آسانی ہوگی؟ یا پھر تمہارا وہ کوئی بہتر ہوں گے، خیرن ہوں گے، وہ بہتر ہوں گے، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک آقا جو اللہ ہے، ایک آپ کا مالک جو اللہ ہے اور وہ واحد بھی ہے، اکیلا ہے، وہ کوئی اس کے ساتھ اور نہیں ہے، ایک ہی ہے جو آپ کو حکم دے گا اور آپ نے صرف ایک ہی کا حکم ماننا ہوگا. اور وہ قہار بھی ہے، اس کے پاس ہر طرح کی پاور ہے، اس نے ہر بندے کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے اور جس طرح وہ اس کو چاہتا ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے، اسے برا لگے چاہے اچھا لگے. اب عام حالات میں اگر یہ سارے حالات کسی عام بندے کے ساتھ پیش آئیں، پہلے اسے دھوئیں پھینکیں، پھر بازار میں بیچیں، پھر وہ اس کو تو نہیں، وہ کہے گا یہ پھر اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں ہے، یہ کیا بھائی، مجھے کیوں یہ ساری مصیبتیں، میں نے کیا گناہ کیے، ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو ایک قہار اور واحد ہے، وہ اگر آپ کے لیے کوئی فیصلے کرتا رہتا ہے یا وہ آپ کو کسی سچویشن میں ڈال دیتا ہے تو وہ بہتر ہے، یا اگر بہت سارے آپ کے آقا ہوں اور وہ آپ کو کوئی اس سچویشن میں ڈالے، کوئی اس سچویشن میں، کوئی اس سچویشن میں ڈالے، تو مجھے بتاؤ کہ کون سی سچویشن تمہارے لیے بہتر ہے. یہ دیکھیں کیسے سمجھانے کا زبردست طریقہ. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، وہ جو تم، جن کو اللہ کے علاوہ تم، جن کی غلامی تم نے اختیار کی ہوئی ہے نا، وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے رکھ لیے میں. انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی رکھ لیے میں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی بھی دلیل، کوئی بھی اتھارٹی، کوئی بھی سلطان، کوئی لائسنس ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری نہیں کیا ہوا ان ناموں کے لیے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے میں اور تم ان کی غلامی کری جا رہے. ٹھیک ہے. ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے حکم کیا دیا ہوا ہے کہ مت کسی کی بھی غلامی کرو سوائے اس کے، صرف اسی کے، کسی اور کی غلامی نہ کرو. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ ہے وہ پاتھ جو کہ بہت ہی مضبوط ہے اور جو آپ کو بھی گرپ دے کے اور آگے تک پہنچا دیتا ہے اپنی ڈیسٹینیشن پہ. دین القیم، سیدھا راستہ تو کہہ دیتے ہیں نا، سیدھا نہیں، وہ استقامت دینے والا راستہ ہے یہ، جس پہ چلیں آپ تو آپ کو چلنے میں مدد دے اور پھر ڈیسٹینیشن پہ آپ کو سیفٹی کے ساتھ پہنچا دے. لیکن اکثر انسان اس بات کا علم نہیں رکھتے. یہ دیکھیں یہ کتنی آیات ہیں. انہوں نے کوشچن کیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں 2 قیدیوں نے، ٹھیک ہے، اور یہ یوسف علیہ السلام ان کو جب جواب دینے لگے ہیں تو انہوں نے پہلے تو انہیں یہ تسلی دے دی کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں یہ باتیں وغیرہ کرنے لگ گیا ہوں اور پریچنگ کرنے لگ گیا ہوں اور تمہاری بات کو میں ایڈریس نہیں کروں گا. ایسی بات نہیں ہے. کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں سارے جو اس خوابیں ہیں ان کی تعبیر بتاؤں گا، اور میرا کوئی کمال بھی نہیں ہے اس میں. کمال سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے مجھے، کہ جو مجھے ملی ہوئی ہے، اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو اب مجھے یہ بتاؤ، پہلے تو مجھے یہ بتا دو کہ بھئی اگر تمہارے بہت سارے مالک ہوں تو تم آسانی میں رہو گے کہ صرف ایک مالک ہو، ٹھیک ہے، اور جس کا اختیار بھی بڑا مضبوط ہو.
جس کی طاقتیں بھی بڑی مضبوط ہوں، ٹھیک ہے، وہ مجھے بتاؤ یہ جو کچھ جن کی غلامی پہ تم نے کمر باندھی ہوئی ہے نا، یہ صرف نام ہی نام ہے جو تم لوگوں نے رکھ لیے ہیں. میں نے صرف اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے. وہی ہے دین القیم، وہی ہے سیدھا راستہ، وہی ہے مضبوط راستہ جس پہ چل کے آؤ. لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. یہ ساری اس ٹائم کے اوپر انہوں نے بات کی جب کہ انہوں نے دیکھا کہ ان میں کوئی رتی برابر بھی بھلائی ہے، جنہوں نے بھلائی کو ایکنالج تو کیا ہے نا. اگر میں کوئی اچھے کام کرتا رہتا ہوں تو دے ایٹ لیسٹ ایکنالج دوز گڈ تھنگس. اس لیے یہ میرے پاس آئے ہیں، تو میں ان کو مزید جتنا بھی نکھار سکتا ہوں یا جتنا بھی میں ان کو بھلے کی کوئی تعلیم دے سکتا ہوں اس وقت میں انہیں دے دوں. ٹھیک ہے، اس سے آگے پھر ہم نیکسٹ، ابھی 35 منٹس ہو گئے ہیں تو ہم نیکسٹ جو ہے اب نیکسٹ لیکچر میں آگے ہم کریں گے بات، کیونکہ وہ بھی کافی وہ ہے تفصیل طلب. ٹھیک ہے جی، تو ہم نے ابھی پڑھی ہیں 40 تک ہم نے آیات پڑھی. ٹھیک ہے جی، اللہ.